ہے مولانا کونین کے بھائی اپنے گھر میں سگریٹ پیے تو ان کے باپ دادی ان کی ماں مارے، لیکن میرا بیٹا ان کا بھائی جب جلسے میں آتا ہے تو دکان پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پیتا ہے، کیونکہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی ڈانٹنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ یعنی ہم نے جلسے کے معیار کو بگاڑ دیا ہے، جلسے کے وقار کو گھٹا دیا ہے، جلسے کی اہمیت کو ہم نے کم کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جلسے کرتے رہے تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے کروڑوں روپے چلے جائیں گے، آپ کے لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، شورا خطبہ ادبا نقبہ اور ائمہ سب لے کے چلے جائیں گے، آپ کی جیب سے پیسے جائیں گے، لیکن آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے دوست جلسہ سال میں ایک بار کرنا ہے، کر نہیں کرنا ہے مت کر۔ اب معیار یہ بنا جلسہ جیسا بھی ہوگا اصلاحی گفتگو ہوگی، اور وہاں پر جانے کے بعد ہم خوف خدا دل میں بسا کے لے کر آئیں گے اور توبہ کریں گے گناہوں سے۔ ایک بھی بندہ اگر گناہوں سے توبہ کر کے گیا تو مولانا انتخاب کی محنت اصول ہو جائے گی، ماہر کمالی کی محنت اصول ہو جائے گی۔ یہ معیار بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کل آپ مر جاؤ گے، آپ کے پاس جلسے کے علاوہ دینی خدمت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں بچا۔ میں اگر یہ کہوں کہ کل اگر گورنمنٹ پابند کر دے، پابندی لگا دے کہ سیوانچل میں جلسے نہیں ہوں گے، سیوانچل میں جلوس نہیں نکلے گا، آپ کے پاس کون سا کام ہے، کون سا راستہ ہے، کون سی سبیل ہے کہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے؟ آپ کے پاس لائبریری نہیں، آپ کے پاس صحیح مکتب نہیں، آپ کے پاس ڈھنگ کا مدرسہ نہیں، آپ کے پاس ڈھنگ کا اسکول نہیں، آپ کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے لیکن سین اور شین میں تمیز نہیں کر پاتا۔ ہمارے پاس نہ تو ڈاکٹر ہے، نہ تو ہماری بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے جب ان کے پریگننٹ کا معاملہ ہوتا ہے اور وسع حمل کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں کہ ہماری بچی کا آپریشن کرے، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ ان کی ڈیلیوری کا معاملہ حل کرے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کل اگر سیوانچل کے جلسوں پر پابندی لگائی گئی تو تبلیغ کرنے کے راستے تم نے ہموار نہیں کیے ہیں۔ اب ضرورت ہے جلسہ ہو نہ ہو لیکن ہر علاقے میں لائبریری ضرور ہو، ایک مفتی ہو، تاکہ ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے کہیں نہ جائیں بلکہ یہاں آئے اور ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے، ساری چیزوں کا ورنہ لوگ صلح کلی ہوتے چلے جائیں گے، لوگ طرح طرح کی کتابیں لکھیں گے، آپ کو صلح کلی کر دیں گے، اعلیٰ حضرت سے جو لوگ منسلک ہیں ان کو دور کر دیں گے، جو امام احمد رضا کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں ان کو نہ جانے کس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہوگا، جب ہمارا بھائی پڑھا لکھا نہیں ہوگا، تب ایسا ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے جلسہ ہو نہ ہو لیکن علاقے کے مدارس ٹھیک ہو، علاقے کے مکاتب ٹھیک ہو، ہر جگہ سے جب بچہ نکلے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار بن کے نکلے، مصطفیٰ کا غلام نکلے۔ جب چلے یا بہادر گنج میں کوئی رضا کی ذات پہ بھوکے تو ڈائریکٹ اس کی زبان کو کاٹ لے، اس ہاتھ کو توڑے جو احمد رضا کے لیے اٹھے، اس انگلی کو توڑ دے جو احمد رضا کے خلاف اٹھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا مدرسہ مضبوط ہوگا، جب آپ کا مکتب مضبوط ہوگا، تب ایسا ہوگا۔ ضرورت ہے دوستو، جلسہ اپنی جگہ ہے، مکاتب کو مضبوط کرو، مدارس کو مضبوط کرو، انشاءاللہ تعالی یہ جلسے میں بولنے والے علماء ہزاروں مدارس سے پیدا ہوتے رہیں گے، مکاتب سے ہزاروں پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے علاقے کے حالات پہ تبصرہ کیا جائے، اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ میں چند باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی گفتگو شروع نہیں کیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا مزاج بنے اور چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنے علاقے میں بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہیں، رسم و رواج ہمارا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، علاقے میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جس دن ہمارے علاقے میں انتقال ہوتا ہے اس دن اس کے گھر میں ہم اور آپ گورو ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی تامداری کرتے ہیں، لوگوں کو پیٹ بھر بھر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے خلاف ہم اور آپ کام کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے باپ کے انتقال میں آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا؟ خدا راضی ہوگا، مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں، خدا اس کام سے راضی نہیں ہوگا، مصطفیٰ اس کام سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ خلاف شرع کام ہے، شریعت کے خلاف آپ نے اقدام کیا ہے۔ اس لیے دنیا کیا کہے وہ مت دیکھنا، دنیا تو کچھ بھی کہتی ہے۔ آپ ایک بات مجھے بتائیں، آج سے 10 سال پہلے
पहले 15 साल पहले हमारे इलाके में कोई भी शादी बगैर ढोल की नहीं होती थी, बगैर बाजे की नहीं होती थी, लेकिन आज ढोल का मामला खत्म हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से ये रिवाज खत्म हुआ? आज अगर कोई ढोल बजाए तो लोग गाली देते हैं, कहते हैं फला का बेटा दिल्ली में 4 रुपए कमा कर लिया, वो आके घर में ढोल बजा रहा है, रात में लोगों की नींद हराम कर रहा है। ऐसा लोग गाली देंगे, ऐसा कहेंगे लोग, क्योंकि ये गलत काम है। इस पे आप लोगों ने पाबंदी लगाई है, आप लोगों ने कत्ल लगाया है, आप लोगों ने इस पे ज़रबे ठोकी है, कीले ठोकी है। अब जरूरत है जिस तरीके से आपने ढोल का खात्मा इलाके से किया है, इसी तरीके से अब आप खात्मा करेंगे कि किसी के घर में मैयत होगी, उसके घर में खाना नहीं पकेगा, खाना नहीं बनेगा। और जुल्म तो यह है कि तीजा के दिन हमारे पास पैसा हो ना हो, सूद पे पैसा लेके, कर्ज पे पैसा लेके, ब्याज पे पैसा लेके हमें अपने बाप का तीजा करना है, अपनी माँ का तीजा करना है, वरना समाज क्या कहेगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, तीजा करना सुन्नत है, तीजा करना मुस्तहब है, लेकिन आप तीजे के लिए एक हराम काम कर रहे हैं, यानी सूद पे पैसा ले रहे हैं, आप ब्याज पे पैसा ले रहे हैं। किसने आपको तीजा का तरीका बताया? ये अहले सुन्नत का मामूल नहीं है। अहले सुन्नत का तो मामूल ये था तीजे का कि सारे लोग इकट्ठा हो और मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा जाए, कलमे का विर्द किया जाए, ताकि मुर्दे को फायदा पहुंचे। खाना अगर खिलाने के लायक अहले खाना नहीं है तो उसे जबरन उससे खाना ना लिया जाए, उसमें सख्ती ना किया जाए, बल्कि इन बुराइयों को, इन गलत रसूमात को खत्म किया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि इलाके में मुस्तफा की शरीयत की खेतियां हरी भरी हो, इलाके में मुस्तफा की शरीयत को लागू किया जाए। जहां से भी हम गुजरे तो मुस्तफा की शरीयत की खेती दिखे। उलमा जब चले इलाके में तो लगे कि उलमा ने इलाके में काम किया है और इलाके वाले मुस्तफा जाने रहमत के बताई हुई शरीयत पर अमल कर रहे हैं। अब जरूरत है हमारे इलाके वाले को ऐसा करने की। अब देखिए एक जुल्म क्या होता है हमारे